آج کا ٹاپک ہوگا کل کی بات چیت کے اوپر جو جنرل فیض علی چشتی صاحب نے جو بات چیت کی ہے. مگر اسٹے ٹیونڈ، تھرسڈے کو میرے ساتھ کرنل انعام ہوں گے جس میں ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں ریویل کریں گے جو شاید ہم کو نظر نہیں آ رہی. اور آپ کو پتہ ہے کرنل آج پاکستان کے جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی گم ہونے والے لوگوں کے بارے میں بہت اسٹرانگ بیان دے دیا. انہوں نے کہا اچھا شاید ایجنسیاں اس میں شامل ہیں، شاید کیا فار شور ایجنسیاں اس میں شامل ہیں. اور بہت ساری چیزوں کو ریویل کریں گے جناب کرنل انعام صاحب. قابل احترام جناب شاہین صاحبائی صاحب میرے ساتھ ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. شاہین صاحبائی صاحب بہت شکریہ. اور بہت شکریہ آپ کا، اور السلام علیکم سر. آپ کے ویورز کا اور آپ کا بہت شکریہ، اور سلام سب کو. میرا دل چاہتا تھا کہ آپ وہ یلو والی شرٹ پہن کے لگے آتے. ماشاء اللہ یو آر لوکنگ سو گڈ. اور ایک چیز جس کا آپ کو بالکل اندازہ ہے کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، بہت شکریہ ان کا، بہت کرم. سب سیدھی بات کرنی چاہیے، سیدھی بات کو میرا خیال ہے جو بھی کرے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سر کل کا جو ایک معاملہ ہے اور جو 265 کور کانفرنس ہوئی تھی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، جنرل لیفٹیننٹ جنرل بلال جو ہیں انہوں نے جو بات کہی تھی جس کو بڑا مائنڈ بھی کیا گیا. بھی ہم نے بات کی تھی، آپ نے بتایا تھا اسی پہ آج اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ وہ تو ریزائن کیے اور انہوں نے ایگزیکٹلی جو انہوں نے کہا تھا یہ کل انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور بھی کیا ہے. اور انہوں نے جنرل فیض علی چشتی کہتے ہیں کہ پاکستان فوج کی اگر بدنامی ہو رہی ہے، میں کوٹ ان کوٹس میں، کہ فوج کی عزت اگر کم ہونے کی وجہ فوج کے غلط فیصلے ہیں. اور یہ وہ ادارہ ہے جس میں ایکس سروس مین اراؤنڈ 40 لاکھ کے قریب اس ادارے میں ہیں. اینڈ اٹ واز اے ویری کلیئر میسج. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو فوج جو کچھ کر رہی ہے اور جو صحیح کام دوسروں کو کرنا چاہیے وہ ان کو نہیں کرنے دیتی، اور جو خود کرتی ہے وہ غلط کرتی ہے. اس میں آپ نے یہ کسی صاحب کا بتایا وہ بھی ٹھیک ہے. جو ہم نے آپ سے جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی میں نے بھی بات کی، جو ریکارڈنگ پہ انہوں نے سعودی عرب سے کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ فوج ہی کر رہی ہے اور وہ دوسروں کو نہیں کرنے دیتی، اور اس کا ذمہ داری جو ہے نا وہ پھر پتہ نہیں کتنے سال ہمیں بھگتنی پڑے گی. تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جی آپ نے ایک نمونہ ڈمی حکومت بنا کے کھڑی کر دی ہے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے، IMF کو دکھانے کے لیے، اور اصلی کام جو ہے وہ سارا 2 نمبر نیچے ہو رہا ہے. اور وہ اس حکومت کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکے، وہ کوئی فیصلہ کر سکے، وہ کوئی اس کو روک سکے یا ایون پوچھ بھی سکے. وہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے بیچارے. تو پرابلم تو یہی ہے سب سے بڑا، اور اسی کو حل کرنا ہے. پارلیمنٹ ہو یا جو بھی ہو، یہ پولیٹیشنز کا کام ہے. پولیٹیشنز کو آپس میں انہوں نے اتنا لڑایا ہوا ہے کہ جی وہ عمران خان سے سارے ڈر کے مارے فوج کے نیچے چلے گئے. یہ ہے آپ ان سوچنے کہ جی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور فوج جو ہے مزے کر رہی ہے، اور جتنا نقصان ہو سکتا ہے وہ بھی پہنچا رہی ہے. فائدے جس کو مل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. سب کو پتا ہے کہ کون کون جو بھی جنرل اترتا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، جو جنرل اترتا ہے پہلے اپنا انتظام باہر کرتا ہے، اس کے بعد تھوڑے دن کے لیے ملک میں آتا ہے. اگر وہ بھی حجاب موافق ہو، ان کے فوجی کنٹرول میں ہے اور ان کو پتا ہو، جیسے مشرف صاحب تھے وہ نہیں آئے، باہر ساری عمر بیٹھے رہے. جو باقی اور لوگ جو ہے وہ بھی سب باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سب کا انتظام پورا ہے. جس دن انہیں پتہ لگے گا کہ جی فوج کی گرفت کمزور ہو رہی ہے وہ بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر میں ابھی جو بہت بڑی بات ہے، 2-3 باتیں BBC نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کور بھی کیا تھا، جس میں جنرل امجد شعیب کے بارے میں بھی کا ذکر تھا کہ the man lived his life for army. آپ سوچئے گا کہ ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے ان کی پینشن کو بھی بند کیا. اور یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے بانی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی نے کہا ہے کہ یہ جو مدت ملازمت میں توسیع جو لی جاتی ہے یہ حقوق العباد کے بھی خلاف ہے، جس میں انہوں نے 2 لوگوں کا، پرویز مشرف صاحب نے 9 سال کی ایکسٹینشن ان کی چلی تھی مختلف طریقے سے، جیسے انہوں نے چاہے اشفاق پرویز کیانی کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے جنرل یہ جو باجوہ صاحب تھے ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں اس کو کوٹ ان کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں کوئی اپنے پاس سے ایڈ نہیں کر رہی. اور میں نے آپ
سے جیسے آپ لوگ ہم نے لاسٹ پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ جن افسروں میں اب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ کو اور بھی سننے کے لیے ملیں گی. انہوں نے کہا آئین کے مطابق آرمی چیف کی مدت ملازم 3 سال کے لیے رکھی گئی ہے. کیانی انہوں نے بھی لی اور پرویز مشرف نے 9 سال کی قیادت لی. راحیل شریف چاہتے تھے بٹ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب ان کو نہیں دینا چاہتے تھے مگر ان کو پھر باہر مل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری فوج کو ان لوگوں نے جنہوں نے ایکسٹینشنز لی ہیں ان کے خلاف احتساب کرنا چاہیے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح فرما رہے وہ. اور سب سے بڑی یہی وجہ فوج میں جو انسرٹنٹی ہے جو یہ اپنا حکم چلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ان کو پتا ہے کہ جی ہمیں 3 سال کے لیے تو آ گئے طاقت, اب ہمیں ہٹا نہیں سکتے, وہ ہمیں 6 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی. ہم اگر وہ بھی نہ ملی تو ہم کچھ اور چکر کر کے مشرف طرح 9 سال بیٹھے رہیں گے, تو وہ پھر آ کے پرماننٹ ان کو سیٹ ملتی ہے. اس کا جو حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جی 3 سال ہے یہ, اگر ان کو بہت لمبا پیریڈ چاہیے 1 سال اور بڑھا دیں, آئین میں بڑھا دیں کہ جی 4 سال ہے, اس کے بعد مگر ایکسٹینشن کچھ نہیں ہوگی, 4 سال آپ رہ جائیں, 3 سال ہی رہیں, جو بھی اگریمنٹ ہو جائے, لیکن یہ ختم ہونا چاہیے, کام سرٹنٹی ہونی چاہیے. جیسا کہ ججز سپریم کورٹ کے ججز میں ہے, ٹھیک ہے کوئی خراب آ جاتا ہے کوئی اچھا آ جاتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کبھی اس کے 6 مہینے رہ گئے, اس کا 1 سال رہ گیا, یہ ہم نے وقت گزارنا ہے, اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اور پھر آگے ہم چلیں گے, یہ چلے جائیں گے. اب ان کو دیکھا دیکھی جوڈیشری والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ان کو مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی. تو یہ پورا کا پورا ماحول اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ دال میں کچھ کالا, پوری دال کو یہ کالا کرنا چاہ رہے ہیں پوری کی پوری. تو بہت صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ ایک ایشو کو ختم کریں, اس کو نو ایکسٹینشن فار اینی بڈی, بیوروکریٹس ہو چاہے فوجی ہو چاہے جوڈیشری ہو, کسی کو نہیں ملنی چاہیے, اپنے ٹرم پوری کرے اور جائے. اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کی خدمت کر کے آ رہے ہیں نیچے سے, بہت لائق فائق لوگ ہیں, آنےسٹ لوگ ہیں, ان کو کیوں نہیں موقع ملنا چاہیے. یہ ایک آدمی بیٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹھ گیا, تو صحیح بات ہے. اور اس پہ پورے پالیٹیشینز کو ایگری کرنا چاہیے, یہ ان کے فائدے میں. بہت شکریہ سر. آپ نے جیسے اس کا بھی ذکر کیا, اس میں انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹس میں یہ لگیا, انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن لینے اور ایکسٹینشن دینے والے, جس میں دینے والے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, لینے والے وہ آفیسرز جو اس پوزیشن پہ پہنچ کے لیتے ہیں, ان کو دونوں کو سزا ملنا چاہیے. دینے والوں کو تو پھر بھگتنا بھی تو پڑتا ہے نا, بھگتتے بھی وہی ہیں, نقصان بھی ان کو ہوتا ہے, گالیاں بھی ان کو پڑتی ہیں, الیکشن میں بھی وہ ہارتے ہیں, کیونکہ دے تو دیتے ہیں وہ اپنی پریشر میں آ کے, لیکن فائدہ پھر ایک ہی آدمی ایک ہی پارٹی کا ہوتا ہے نا, دوسری پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا سر, ایک اور چیز جو انہوں نے بڑی عجیب سی کی, میں اس سے آپ کی انسائٹ لینا چاہتی ہوں. جنرل عبدالقیوم بھی وہاں پر موجود تھے, اور آئی بلیو سو یہ وہ جنرل عبدالقیوم ہے جو ایک زمانے میں اینڈ وی ہیڈ اے چانس ٹیکنگ ہم آن دا ایئر کپل آف ٹائمز. اسٹیل ملز بھی ان کے پاس آئی تھی, اور اسٹیل ملز نے تب بڑا, جب وائل ہی واز ان سروس, مگر اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں. جنرل عبدالقیوم نے گلہ کیا کہ حالیہ برسوں میں سی پیک سے منسلک 1500 سابق فوجی افسران اور اہلکاروں کو ملازمتوں سے فارغ کیا گیا. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ کس نے فارغ کیا, واز اٹ آرمی؟ اور اگر یہ فراغت کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے وہ آرمی کے لوگ تھے نا, اور اب پتہ نہیں کہ آپ ریٹائرڈ لوگوں کی بات کر رہی ہیں یا ان سروس. میرا خیال ہے ان سروس اینڈ ریٹائرڈ جو تو پھر آرمی والے ہی فائر کریں گے, وہ تو یعنی ہو سکتا ہے اب اس کا پروسیجر کچھ بھی ہو, لیکن آرمی کے اگر آرمی چیف اور کور کمانڈر اگر چاہتے ہیں کہ جی ان کے یہ بریگیڈیئر یہ میجر جنرل نہیں ہو نکل جائیں, تو وہ یا تو خود کر دیں گے یا وہ گورنمنٹ کو لکھ دیں گے, ڈیفینس منسٹری کو, کہ جی ان کو نکال دو. ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں, تو وہ تو ساری ذمہ داری آرمی اور آرمی چیف کی ہے. سر ایک اور بڑی عجیب سی بات جس کو میں آپ کے ساتھ, جناب مجیب الرحمان شامی, قابل قدر قابل احترام, میرے لیے تمام کے تمام ہمارے سینئرز جو ہیں بہت رسپیکٹیبل ہیں. جناب مجیب الرحمان شامی کے ریفرنس سے ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ جناب باجوہ صاحب سے ان پرسن ان کی ملاقات ہوئی, اور باجوہ صاحب نے اپنی والدہ کی قبر کی
قسم کھائی اور انہوں نے یہ لفظ کہا کہ نواز شریف کو نکالنے میں میرا کوئی رول نہیں ہے اور میں نے رول پلے نہیں کیا. دس از واٹ ہی ٹولڈ ہم. ویئر ایز اگر آپ جناب شوکت صدیقی صاحب کی وہ ویڈیو سنیں جو انہوں نے اس زمانے میں پریس بار پہ جا کے انہوں نے وہ ایک پریس ریلیز کی تھی اور انہوں نے خطاب کیا تھا, وہ باقاعدہ ریکارڈنگ اس کی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ آپ کو یہ فیصلہ لینا ہوگا اور ہر طرح سے ان کو ملزم ٹھہرانا ہوگا. تو جب انہوں نے تھوڑی چون و چرا کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو بیسیکلی جناب فیض حمید صاحب واز ناٹ دا مین ہو واز ڈیسائڈنگ. چیف آف دا آرمی اسٹاف آف دا ٹائم واز جناب باجوہ صاحب. تو واٹ ڈو یو سے کہ آج اگر جنرل باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کی اسیسینیشن, کریکٹر اسیسینیشن میں یا ان کے خلاف مقدمات کے ذریعے ان کو نااہل کرانے میں میرا رول نہیں تھا, اور اٹ واز ہی ڈڈنٹ ایون مینشن ان کو, ویئر ایز جناب شوکت صدیقی صاحب نے اوپنلی اس کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا اور پھر ان کو نکالا بھی گیا تھا اور اب ان کو بحال بھی کیا گیا. تو فرمائیں گے کچھ اس کے بارے میں؟ میں تو یہ کہوں گا جی بہت دیر کی مہربان آتے یہ باتیں جب وقت تک کرنے کی تھی. مگر مجھے ایک یہ جو ویڈیو شامی صاحب نے جو فرمایا ہے اور انہوں نے جو بیان, اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ یہ لوگ گئے تھے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اور یہ جرنلسٹ بھی گئے تھے اور جنرل صاحب بھی وہاں آئے تھے. تو جیب پہ قرآن شریف لے کے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کون اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہے. نہیں, انہوں نے قسم کھائی, ویسے انہوں نے زبانی انہوں نے شامی صاحب نے کہا کہ انہوں نے جیب سے قرآن شریف کی چھوٹی سی کاپی نکالی اور اس میں ہاتھ رکھ کے یہ سب باتیں کی. مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ قرآن شریف لے کے ہر جگہ پھر رہے ہیں کہ جی کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں قرآن شریف کے پیچھے چھپ جاؤں گا. ویری سیڈ. یہ بعد میں جو ہے نا بہت دیر کی جسے کہہ رہے ہیں نا کہ جی اب آپ آ کے صفائیاں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. جب وقت تھا کرنے کا اس وقت آپ کو کھڑے ہونے چاہیے تھا اور صحیح ڈیسیژن لینے چاہیے. اس وقت تو آپ نے 6 سال لے لیے اور اس کے بعد آپ نے سب کچھ کر لیا اور جب فارغ ہو کے چلے گئے اب آپ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. میں اس پہ پوری طرح بالکل بلیو نہیں کرتا. یہ جو لوگ آ کے بعد میں جھوٹ بولے یا جو بھی آپ اس کو کہیں غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. صحیح. سر میں ایک چیز اور آپ سے یہاں پہ پوچھنا جی آواز کٹ رہی تھی. جی سر آپ کی آواز کٹ. جو بھی فرمایا انہوں نے جو دیکھا ہوگا وہ کہہ دیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. میں سر یہاں پہ جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو مجھے بے اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ کا واقعہ, جنرل شوکت جو ہمارے جج تھے اسلام آباد کے جناب شوکت صدیقی صاحب, وہ آپ کو یاد ہوگا جیسے بھی ہم نے اس کو کور کیا کہ پھر ان کو فیض حمید صاحب کے بارے میں وہ آ کے بار میں ایک بار بولتے ہیں, دوسری بار بولتے ہیں, اس کی پاداش میں ان کو سزا ملتی ہے اور پھر انہوں نے بیکاز ہی واز سچے تھے اپنے دل سے, انہوں نے اس کیس کی پیروی کرتے رہے. الٹیمیٹلی اب جب ان کو ان سے وہ چارجز ختم کیے گئے اور ان کو بحال کیا گیا تو اس کے بعد 6 ججز کا لیٹر آ جاتا ہے عدالت میں. آج کل سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے جو فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, فائز عیسیٰ صاحب بڑی کرٹیکل پوزیشن میں ہیں اور عمران خان صاحب کے دور میں اپنے مقدمے کا سامنا کرتے رہے. اس مقدمے کی بھی پیروی تو کوئی اور کر رہا تھا مگر ظاہر ہے سامنے عمران خان صاحب کو رکھا ہوا تھا اور وہ ڈائریکٹ معاملہ تھا جناب باجوہ صاحب کا یا فیض حمید کا اور جناب فائز عیسیٰ صاحب کو. آئی ڈونٹ نو کیا سزا دینا چاہ رہے تھے. مگر آج سر جب کورٹ میں یہ ہوا ہے اور انہوں نے کورٹ میں ان 6 ججز کے حوالے سے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ میں مداخلت پر بطور ادارہ بھرپور رد عمل دینا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عدالتی امور میں
کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. اب یہاں یہ فیصلہ کرنے والے جناب عمر فاروق صاحب ہیں جو ہمارے ہیں. اگر میں کہیں عامر فاروق اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. اور مجھے کل ہی اندرون کھاتے خبر ملی بڑی باوثوق ذرائع سے کہ عامر فاروق کی ہر طرح کی جو بیڈ ویڈیوز ہیں یا ان کو بلیک میل کرنے کی ویڈیوز کچھ لوگوں کے پاس موجود ہیں. تو اب کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیا جائے تو بہت اچھا. دیکھیے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پورے فل کورٹ کی اور لاہور میں بھی شاید ہو رہی ہے اور شاید اسلام آباد سپریم کورٹ میں بھی شاید ہوگی جی سر ہو رہی ہے. یہ سب ہو رہا ہے انڈر پریشر کیونکہ ججز اب کھڑے ہو گئے اپنے رائٹ کے لیے اور نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ بالکل مارے جائیں گے. ان کا پھر کوئی وقت نہیں رہے گی. وہ اپنے لیے اگر جسٹس نہیں لے سکتے اپنے لیے کوئی بات صحیح بات بھی نہیں کہہ سکتے اور منوا سکتے تو وہ دوسروں کو کیا انصاف دیں گے. تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب ایک جو بات ہوئی ہے شروع وہ ان ججز کے کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہوئی ہے جس میں کہ پہلا جو میں نے دیکھا ہے بابر ستار صاحب جو 6 ججز میں سے میرا خیال ہے بہت ہی اہم ان کا رول ہوگا. ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. ہمارے ساتھ نیوز میں وہ بڑے اچھے کالم لکھتے تھے لیگل ایشوز پہ. اور وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی یا انہوں نے بتائی نہیں یا وہ ابھی بھی ہے یا ختم ہو گئی کچھ پتا نہیں. لیکن یہ ایک کریکٹر ان کے خلاف چل رہی ہے. یہ اب ان کو میرا خیال ہے کلیئر کرنا پڑے گا اور کر دیں گے. وہ میں پورا یقین ہے کہ بابر ستار صاحب کبھی کوئی ایک انلیگل کام اس طرح کا نہیں کر سکتے اتنے بڑے لیول پہ جس کا ان کو پتا ہے کہ جی اگر وہ یہ کریں گے تو یہ اس کا بعد میں پھر معاملہ اگر کھلے گا تو پھر ان کو جواب دینا پڑے گا. مگر یہ لوگ اب ججز کو تو سب اکٹھا انہوں نے کر دیا اور وہ سب میٹنگیں کر رہے ہیں. اور ان میں سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, کوئی جج اس لیٹر میں جو لکھا گیا ہے اس کی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کچھ کہا گیا اس کی انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی ہمیں نامنظور ہے. لیکن خالی کہنے سے نہیں ہوتا. ان کو اپنے ایکشن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور جو پریشر آتا ہے اس کو وہ ریجیکٹ کریں پریشر کو کہ یہ کسی نے کہا کہ جی یہ آپ کریں یہ فیصلہ دیں یہ دیں, ان کو وہ کہیں نہیں ہم نہیں دیتے اور اس کے خلاف جو صحیح فیصلہ ہے وہ دے. اگر یہ شروع ہوا تو پھر ججز کی اور جوڈیشری کی کوئی رسپیکٹ بحال ہوگی اور کچھ لوگ ان پہ یقین کریں گے. اگر باتیں یہ کرتے رہے اعلامیے کرتے رہے نشر اور یہ بس سب نے مل کے کر دیا اور اس کے بعد کام اسی طرح چلتا رہے گاڑی ادھر ہی جائے گی جہاں پہلے جا رہی تھی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ سر. آپ کی میرا لاسٹ ٹاپک جو اس وقت ہے, میں بہت احسان مند ہوں کہ میں نے آپ کو شارٹ نوٹس میں ریکویسٹ کی کیونکہ ویری مینی کنسرنز جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے تھے اور اس وقت آپ ٹورنٹو کی ہواؤں میں لائیو آپ کی آواز چل رہی ہے. ایک میں چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھانا چاہتی ہوں اور میں پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں جناب سعد رفیق صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے جس کو شاید آپ کو سننے کا موقع ملا ہو. اور سعد رفیق صاحب نے جس میں عمران خان صاحب کے دور میں جو پاکستان کا جی ڈی پی گیا اس کے بارے میں تذکرہ کیا. انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں بڑی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا انہوں نے PDM1 and PDM2 and I think he wanted to say probably he backstabbed جناب نواز شریف صاحب, اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو آپ کو سننے کا موقع کوئی ملا اس کو کہ نہیں سننے کو ملا؟ جی میں نے کچھ اس کے کلپس دیکھے تھے, وہ بڑی انقلابی باتیں کر رہے ہیں. یہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بھی جب گزر گیا وقت, جب دودھ سارا گر گیا تو اب آ کے آپ اس پہ شور مچائیں. یہ اصل بات دیکھیے آدمی کریکٹر والا وہ ہوتا ہے جو جب وقت ہو, جب زیادتی اور ظلم ہو رہا ہو اس وقت کھڑا ہو کے اس کے خلاف کھڑا ہو. اب بعد میں جا کے جو مرضیاں کہتے ہیں وہ ہار گئے جیت گئے ان کو نکال دیا, ان کی کوئی نہیں سن رہا, گورنمنٹ میں نہیں ہے, وہ نون لیگ میں نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے نہیں ہے, اور باتیں اب وہ پرانی کریں اور یہ غلط ہوا اور یہ صحیح ہوا, وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ نہیں یہ بادل خراب یہ بسیار والی کہانی ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا وہ فارسی کا شعر ہے, آج کل فارسی کے ایرانی صدر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں کہ ہر ناداں کو نہ
कुनद नादां, जो काम की नादान जो दाना आदमी करता है वो नादान भी करता है, मगर बाद खराबी है बिस्तियाक, वो बहुत सारी खराबी होने के बाद वो करता है। असल में ये सही वो यही सिचुएशन बाद अज खराबी है बस यार। मैं सर अगर आपकी इजाज़त हो तो विल टेक फ्यू मिनट्स और मैं जनाब साद रफ़ीक साहब का वो कथा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप उनकी टोन को देखिएगा। एक्चुअली जो मुझे उसमें मैसेज नज़र आया है कि एवरीबडी हैज़ टू सिट डाउन टुगेदर, कि ये जो डिरेलमेंट है इससे हम कैसे वापस निकल सकते हैं। आप इसको सुनिएगा, हम वापस आते हैं। मैडम, जब इन्होंने खुद ही इस गाड़ी को धक्का दे के उतारा है तो अब अपीलें करने से तो नहीं होता ना, आप मिल के फिर गाड़ी को दोबारा पटरी पे चलाएं। सुनाइए प्लीज। थैंक यू। आप सुनिए इसको। सियासी जमातों का काम है, किसी एक सियासी जमात ने अपने अंदर जमहूरी अमल जो है, सियासी जमातों का काम है, किसी एक सियासी जमात ने अपने अंदर जमहूरी अमल जो है उसको जिंदा और तबिंदा नहीं रखा जैसा रहना चाहिए। इख्तिलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजीज हैं, वो 4 जाते हैं 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता, तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पे तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आइन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। कोई अपने रिश्तेदारी की बुनियाद पे फैसले देता है, कोई अपने चैम्बर की बुनियाद पे फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। ये कोई तरीका है? इस तरह चलते हैं मुल्क? 22 करोड़ का ये मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तमाशा बनाया हुआ हमने, एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है? बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। मगर इन्होंने आगे जाके ना इन्होंने आगे पता था इनको भी तो पूछा जाएगा। तो इन्होंने फैसला दिया अदालतों में बैठ के, इसको जो प्रोजेक्ट इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा। इन्होंने आगे जाके ना एक और इसी का अगला किता है, और अगला किता इसका ये है, उसमें उन्होंने बिल्कुल उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा, मगर इन्होंने आगे जाके ये भी कहा है कि इमरान खान के दौर में GDP कहाँ पे पहुँचा, और शहबाज शरीफ साहब की ठीक ठाक क्लास ली। मियाँ साहब शहबाज को उन्होंने शहबाज के नाम से पुकारा और नवाज़ शरीफ साहब को नवाज़ शरीफ साहब ही कहा, मगर वो यही था कि अगेन वही कि भाई चंद लोगों से अपने ज़ाती मफादात और पोजीशन और फ़ायदे लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने उसकी बड़ी लत ली। मैडम, इनका नजरिया ज़रूरत की ये बात कर रहे थे, एक लाइन में मैं कह दूं, खत्म करूं। इन्होंने नजरिया जरूरत को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नजरिया नसीहत जो इन्होंने बनाया हुआ है, बाद खराबी इख्तियार, ये नजरिया नसीहत के आप आके नसीहतें कर रहे हैं कि जी ये करें वो करें। जब ये करने का टाइम था तो आप किधर थे? ये पूछिए इनसे कोई। बाकी अब आगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आज के प्रोग्राम के शुरू में एक बात करती चली आ रही थी, मैं बस वो आखिरी सवाल आपके साथ दोहराना चाहती हूँ। और जितना आपने इस जर्नलिज्म में अपनी उम्र को खपा दिया, मेरे से ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी इसमें। सर 1965 में जनाब अयूब खान के दौर में भुट्टो साहब, जब पाकिस्तान की 65 की वॉर लगती है तो ज़ाहिर है डर था कि पीछे से ईरान का हमेशा से ताल्लुकात रहे इंडिया के साथ अच्छे, तो भुट्टो साहब को भेजा गया था और उन्होंने एक शायरान के साथ साइन किया था, पैक्ट साइन किया था। और पैक्ट ये था कि संदक का इलाका जो है वो शायरान ने कहा था उनको दे दिया, उन्होंने कहा मंजूर। दूसरा उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान की सरहद के साथ, ईरान की सरहद के साथ बलूचिस्तान से पाकिस्तान तेल नहीं निकालेगा मगर ईरान तेल निकालेगा, उन्होंने कहा मंजूर, ताकि एटलीस्ट जब ये वॉर 65 किया तो हमें पीछे से ख़तरा ना रहे, हमारी अफवाज एक बॉर्डर पे रहें। अच्छा, ये 30 साल के लिए साइन हुआ था अंडरस्टैंडिंग, 30 इयर्स का। फिर 1995 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और फिर उस वक्त के ईरानी सदर पाकिस्तान को विज़िट करते हैं और वो मुआहदा रिवाइज़ हुआ था
अगेन फॉर 30 years कि अगेन तेल पाकिस्तान बलूचिस्तान से नहीं निकालेगा, और हालांकि वहीं से तेल निकाला जाता है जो कि पाकिस्तान में भी आके ब्लैक होता है। अब ये मुआहदा 30 साल पूरे होने थे 2025 में। अब कुछ लोग जो मैं इसी अगर ये फिर इज़ अ र्यूमर जस्ट शेयर विद मी कि एक्चुअली अब फिर अगेन जनाब आसिफ जरदारी साहब इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और जनाब इंटीरियर मिनिस्टर जो हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी पता नहीं किसके एजेंट हैं, किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, बट इज़ यू नो होल्डिंग वेरी अंदर की सारी खबरें उनके पास हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आते हैं जबकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज़ वेरी बैड, जबकि दुनिया एरियल व्यूज़ दिखा रही है, जब इसराइल ने अटैक भी किया हुआ है और सुना है ठीक ठाक नुकसान भी एयरबेस का हुआ ईरान में, मगर प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में। कहा जाता है कि तेल का वो मंसूबा जो वो 65 में जिसको 30 साल की मुद्दत दी गई थी, शायद वो भी रिवाइज होगा फॉर नेक्स्ट 30 years, एंड इट इज़ द सेम फैमिली जिनकी गवर्नमेंट है इस वक्त। हालांकि गवर्नमेंट तो PDM2 की है। कुछ इसके बारे में आप अपने तजुर्बात की रोशनी में। जी मैडम, आपने 65 वॉर का जिक्र किया और उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए भुट्टो साहब ने किए और फिर बेनजीर साहिबा ने किया। 65 में देखिए हमारे पास हम वल्नरेबल थे, और उस वक्त मुझे याद है कि ईरान ने हमारी बहुत मदद की थी, बल्कि पूरे के पूरे एयरफोर्स के जो जहाज थे फाइटर जेट्स, वो एक जमाना था चाहे 71 का था, 65 में भी था, पार्क हुए थे ईरान में जाके, और वहां पे वो उनको बचाया गया था। मगर अब वो सिचुएशन नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री पोजीशन पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, वो अपने आप को हम डिफेंड कर सकते हैं। हमें अब इस किस्म की कोई कंसेशन देने की जरूरत नहीं। हम तो मगर हमारे अपनी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं, उनके जेरे वो असर आए हुए, हम उनसे गैस नहीं खरीद सकते। तेल तो निकालना तो ये तो बहुत लंबा काम होगा, निकल भी आएगा, लेकिन ये कि पहले आप अपनी एक हिम्मत तो ना है कि जी हम ये काम करना चाहते हैं, हम उनसे गैस खरीद नहीं सकते, और टेंशन लग जाएंगी और ये हो जाएगा। आज वो भी माजरत की ख्वाहिश करूं, आज वो भी बयान अमेरिका का आ गया कि अगर आपने की तो पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लग जाएंगी, तो इसको भी ऐड करते जाएं। तो ये अगर इस प्रेशर में आप बैठे हैं तो फिर तो आप 30 साल क्या उनको 100 साल के लिए आप दे देंगे। जो देने वाले लोग हैं वो तो अपने इंटरेस्ट में सारे ही पाकिस्तान बेचे जा रहे हैं। आप PI भी बेच रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट भी बेच रहे हैं, आप रेलवे भी बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। उसके बाद तो पाकिस्तान के पास तो कुछ रहेगा नहीं। हम लोग एक क्लाइंट स्टेट होंगे हर एक की। तो ये इस पे खड़े होकर सबको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जी हम ये कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ। शाहीन साहब, भाई साहब, आपको बहुत के बाद हम किधर खड़े होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने नहीं एक सेकंड मेरे साथ रहेगा। आपने जब ये प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया तो मैं आपको एक कंसर्न अंदर का बताना चाहती हूँ, और मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मैं मानती हूँ कि इदारों को प्राइवेटाइज करने के बाद पैसा बनाया जाता है। पाकिस्तान में वो तमाम इदारों को खसारे में लाने वाले के ज़िम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियंस। डेफिनेटली PIA में नॉन टेक्निकल लोगों की भर्तियां हुई, स्टील मिल्स को नॉन टेक्निकल लोगों ने यानी गिद्धों की तरह से इसकी बोचियां नोची थी इन पॉलिटिशियंस ने, और मैंने और आपने आम आवाम के लोगों ने पोजीशंस लेने के लिए इस मुकाम तक इन इदारों को पहुंचाया। ऑन द अदर साइड सर, इंडस हॉस्पिटल, डॉक्टर बारी सेल्फलेस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो इंसान शायद अपनी ज़ात के ऊपर भी, मैं इतने उनके इंटरव्यूज़ किए, मैंने आज तक कभी उनको 3 पीस में बना संवरा और अपने आप को अपनी नरगसियत के आलम में नहीं देखा। द मैन हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान के गरीब बीमार लोगों को इनसाइड सिटीज़ और रिमोट एरियाज़ में सर्व करते हुए देखा है। इंडस हॉस्पिटल एक हस्पताल से चला और इसके बेशुमार हॉस्पिटल्स बने पाकिस्तान में। पंजाब में इनके पास बहुत सारे ऑपरेशंस थे। मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट जब ये थी PDM2 से पहले इंटर्म जो गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि उनके हॉस्पिटल्स कितने सक्सेसफुली काम कर रहे थे, जिसके लिए तमाम 1 tier सिस्टम इनके हॉस्पिटल्स थे, जिसके लिए तमाम फंड्स पाकिस्तान के मुखय्यर लोगों से एंड अराउंड द वर्ल्ड इकट्ठा करते थे। 5 हॉस्पिटल्स इनसे वापस ले लिए।
یعنی وہ جو رننگ ویل ہاسپٹلس تھے, آئی ہیو آل دا ڈیٹیلز فار دیٹ, وہ جو رننگ ویل ہاسپٹلس تھے. ایک پوائنٹ میں پھر یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جی یہ PDM2 جو آئی ہے, اس کے کچھ جو بڑے پسندیدہ اور بڑے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو اندر کی خبریں رکھتے ہیں, انہوں نے اب یہ ایک بات کہنا شروع کر دی ہے کہ جی یہ عمران خان نے جو شوکت خانہ بنایا ہوا ہے اس کو بھی گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے, کیونکہ یہ دنیا بھر سے پیسے خریدتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر یہ اپنی سیاست میں استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. گورنمنٹ لیول پہ کوئی یہ بات کر رہا ہے, لیکن یہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ شوکت خانم کو بھی آپ نیشنلائز کریں. اب یہ ان کا حال ہے, ان کو کون چلائے گا پھر یہ اسپتالوں کو. دس از واٹ مائی کنسرن از کہ آپ امیجن کیجئے گا کہ اس ملک میں جہاں پر ان ہاسپٹلس کو بھی, یعنی جو چلے ہوئے ادارے ہیں ان کو آپ واپس لیتے چلے جا رہے ہیں, اور جو آپ نے جن کا بھٹا گول کر دیا ان کو آپ پرائیویٹائز کرنے کے چکر میں ہیں. یقیناً یہ جو چلے ہوئے ادارے ہیں ان کو کل کلاں کو اپنے واقف کاروں کو, رشتہ داروں کو, یا اگر آپ نے کسی کو جیسے PIA کا بھٹا گول کیا ہے اس طرح کے لوگوں کو دینا چاہیں گے. اپنا علاج تو آپ باہر کرانے پہنچ جائیں گے, مگر پاکستان کے لوگوں کے لیے اگر کچھ اداروں نے کام کیا ہے تو خدا کا واسطہ ان پہ ترس کھائیے. سر جناب شاہین صاحب, بھائی صاحب آپ نے بہت کھلے دل سے ٹائم دیا, دل سے احسان مند ہوں آپ کی, بہت شکریہ. آئی ہوپ نیکسٹ ٹائم ملاقات میں آپ اپنی یلو شرٹ پہنیں گے. بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.